ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھیں گے۔ حضرات صحابہ اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اس لیے آپ ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ ہم بھی دعا کریں یہی دعا، ہم نے بھی قرآن سننا، اللہ کرے قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے، اور قرآن کے اثر کرنے کی برکت سے ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائے، اور ہم بھی اللہ کے سامنے یہ دعا کریں، ربنا آمنا، یہ ہمارے رب ہم ایمان لائے الحمدللہ، اب آپ ہم کو شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے، اور قیامت میں بھی شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ کے اوپر اور اس حق کے اوپر جو ہمارے پاس آیا، یعنی قرآن مجید۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے، نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں بھی داخل فرما دے۔ چنانچہ جب اللہ کے سامنے حضرات صحابہ اور ایمان والے اپنے یہ جذبہ پیش کریں گے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے بدلے میں ان کو ایسی جنتیں دی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کیونکہ ایمان لائے، قرآن کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، اور امید ظاہر کی کہ اللہ قیامت کے میدان میں بھی ہم کو شاہدین کے ساتھ رکھیے، صالحین کے ساتھ رکھیے۔ چنانچہ ان کے اس ایمان کی برکت سے، اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اور قرآن سے تعلق عطا فرمائے۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کا درس ہو رہا ہو، تو خوب غور سے سنیں، اسی سننے کے اوپر، ایمان لانے کے اوپر یہ بشارتیں ہیں، اگر ہم سنیں گے نہیں تو پھر یہ بشارتیں کہاں حاصل ہوں گی؟ لہذا قرآن کو خوب غور سے سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین جو ہم قسم کھاتے ہیں اس کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ 3 قسمیں یمین کی بیان فرمائی ہیں فقہا نے اسی آیت کے پیش نظر۔ پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں میں۔ قسم کی 3 قسمیں فقہا نے بیان فرمائی ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ، جس کا تذکرہ ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان کے اندر ہے۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان ماضی کے اوپر، گزشتہ کسی کام کے اوپر قسم کھائے، اور وہ اپنے گمان سے، اپنے خیال سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل سچی قسم کھا رہا ہوں، اور اتفاق سے وہ کام الٹا ہوا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج فجر کی نماز پڑھی، ذہن میں یہ ہے کہ میں نے پڑھی ہے، اور پورا ذہن ہے کہ میں نے پڑھی ہے، اور قسم کھا لیا کہ میں نے پڑھی ہے، حالانکہ نہیں پڑھی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گزشتہ کام جو اس کو الٹا یاد رہ گیا ہو اور غلط یاد رہ گیا ہو، اس کے اوپر وہ قسم کھا لیتا ہے اور کام اس کے خلاف ہوا ہو، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ غلط قسم، جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ بائی مسٹیک یہ کام ہو گیا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، یہ ایک قسم ہوئی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ لغو قسموں کے اندر، یعنی یمین لغو کے اندر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ دوسری قسم یہ ہے یمین غموس۔ یمین غموس بالکل اس کا اگینسٹ، ایک واقعہ کرنا یاد ہے اور پوری طرح یاد ہے کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، مثال کے طور پر ایگزامپل، اور بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے پڑھی، جو کام نہیں کیا تھا حالانکہ جانتے کہ نہیں کیا، پھر قسم کھا رہا ہے کہ میں نے کیا، یا کوئی کام کیا ہے اور یاد بھی ہے پوری طرح، اور پھر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کے معنی ہوتا ہے بالکل تہہ میں ڈوب جانا، پانی کے اندر۔ تو چونکہ یمین غموس اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، پھر جھوٹ کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، تو اس قسم کی وجہ سے وہ گناہ کے دریا میں گویا ڈوب جاتا ہے بالکل۔ اس سے بہت غلط قسم ہے یہ، اور بہت زبردست گناہ ہے اس کے اوپر۔
چنانچہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں. جو آگے کفارہ بیان کر رہے ہیں وہ کفارہ بھی نہیں. اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ آئندہ کے لیے سچے دل سے توبہ کرے کہ میں کبھی بھی ایسی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. جسے کہ جس کو ہم جھوٹی قسم کہتے ہیں، اسی کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ بہت سخت گناہ ہے اور بہت سنگین اللہ کی نظر میں گناہ ہے. لہذا خدا نخواستہ اگر ہم سے یہ گناہ ہوا ہو تو اس پر ہم سچے دل سے توبہ کریں. کبھی جھوٹی قسم کھا لی ہو، یاد آ رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں جھوٹی قسم کھا لی تھی، تو اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ کے لیے کبھی اس قسم کی جھوٹی قسم نہ کھائیں. یہ 2 قسمیں ہوئی. اب تیسری قسم ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. آئندہ کے سلسلے میں آئندہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لی کہ میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا. مثال کے طور پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی قسم ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ قسم صحیح ہے، شریعت کے خلاف نہیں کھائی ہے، تو اپنی یہ قسم پورا کرنا چاہیے. جیسے میں نماز پڑھوں گا، بالکل بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھتے رہو، پابندی سے پڑھتے رہو. اور بھی میں گناہ کو چھوڑنے کی قسم کھا لی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، بہت اچھی بات ہے، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. اور قسم کھا رکھی ہے تو اور بھی زیادہ انسان پختہ مضبوط ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا اور پختہ ذریعہ بن جاتا ہے. تو جو قسم کھائی ہے ہم نے آئندہ کے زمانے میں اور وہ شریعت کے مطابق ہے، تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. خدا نخواستہ وہ قسم پوری نہ ہو سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم قسم ٹوٹ گئی. قسم کھائی تھی اور قسم کے خلاف کر لیا، جس کو قسم کا ٹوٹ جانا کہتے ہیں. اس کا آگے کفارہ بیان کیا ہے، فکفارۃ اطعام. یہ تو یمین منعقدہ کا ایک قسم ہوئی. یمین منعقدہ میں بعض مرتبہ انسان قسم کھاتا ہے اور اتفاق سے وہ قسم شریعت کے خلاف ہوتی ہے، شریعت کے خلاف. تو آئندہ کے لیے جو قسم کھائی ہے، جیسے ایگزامپل مثال کے طور پر بعض مرتبہ قسم کھا لیا کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، اپنی بہن سے نہیں بولوں گا. بعض مرتبہ تو آگے چل کے اپنی ماں سے نہیں بولوں گا. تو اپنی ماں سے نہ بولنا، بھائی سے نہ بولنا، مسلمان سے بات چیت کو بند کر دینا، یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے اور بالکل حرام کام ہے. تو ایسے حرام کام اور گناہ کے کام کے اوپر اگر قسم کھا لی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس سے بھی قسم تو ہو جاتی ہے، قسم تو منعقد ہو جائے گی. البتہ بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ قسم پر برقرار اگر تم رہو گے تو گویا کہ تم گناہ پر جمے رہو گے. اپنے بھائی سے بات نہیں کرو گے تو بات نہ کرنے تو گناہ ہے، اور تم بات نہیں کر رہے کیوں؟ میں نے قسم کھا رکھی ہے. تو گناہ پر گناہ بڑھتے جا رہا ہے. تو شریعت پھر ایسے موقع پر یہ حکم دیتی ہے کہ تمہاری قسم چونکہ غلط ہے اور گناہ پر تم نے قسم کھائی ہے، اس قسم کو توڑو اور اس قسم کو توڑ کے بات شروع کرو، سلام کلام کرو. اب قسم ٹوٹی ہے تو اس کا کفارہ تو بعد میں. لہٰذا آئندہ کے لیے کوئی قسم کھانا ہو تو اس کے بارے میں بھی سوچ لے کہ ہم کیسے قسم کھا رہے ہیں. اگر شریعت کے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے اور رائٹ، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کسی گناہ کی قسم کھا لی، جیسے ایک مثال دیا آپ کو، تو پھر ایسی قسم کھانا نہیں چاہیے. لیکن قسم کھا لی ہے تو قسم تو ہو جائے گی، چونکہ آئندہ کے بارے میں ہے، فیوچر کے بارے میں ہے، تو قسم تو ہو جائے گی. لیکن یہ قسم برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قسم کو توڑنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، سلام کرنا ضروری ہے. اور اب چونکہ قسم ٹوٹی ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں. کون سا کھانا؟ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو تمہارا نارمل کھانا ہے، تمہاری جیسی حالت ہے اپنے گھر میں جیسا کھانا پکاتے ہو، اس قسم کا کھانا پکا کر 10 مسکینوں کو صبح شام کھلا دیا، کفارہ ہو جائے گا. یا پھر ان کو کپڑے پہنا دیے، ہر ایک کو ایک جوڑا دے دیا، ایک ڈریس دے دیا، اپنی ازار دے دی پورا ایک، اس طریقے سے بھی کفارہ ہو جائے گا. یا پھر ایک تھا پہلے زمانے کے اعتبار سے جب کوئی غلام ہوتے تھے، ایک غلام کو آزاد کرنا. اگر کوئی غریب آدمی ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی یا کپڑا پہنانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو اب فمن لم یجد فصیام 3 ایام. جو کھانا نہ کھلا سکتا ہو، کپڑا نہ پہنا سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے 3 روزے رکھنا ہے. کھانا کھلانے کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلا دیا جائے، اور دوسری شکل یہ کہ کھانا نہ کھلانا ہو اور رقم دینا ہو. تو پھر اس کے بارے میں لکھا ہے ایک صدقۃ الفطر کی جتنی رقم بنتی ہے ایک مسکین کو الگ الگ دے. 10 مسکینوں کو، ایک مسکین کو اگر ہم 10 دے دیں گے، 10 کفارے دے دیں گے، یعنی 10 مسکینوں کا ایک ساتھ دے دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. کفارے کے اندر باقاعدہ 10 مسکینوں کو الگ الگ کھانا کھلانا ہے،
یا الگ الگ کپڑے دینا ہے یا الگ الگ انڈیویجول سب کو الگ الگ ایک صدقۃ الفطر کے برابر دینا ہے. یہ اس کے لیے ہے جس کو طاقت رکھتا ہو کھانا کھلانے وغیرہ کی، اور جس کے اندر کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، غریب آدمی ہے، وہ 3 روزے رکھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 روزے متتابعات یعنی پے در پہ مسلسل، جیسے کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ایک ساتھ. یہ نہیں کہ سیٹرڈے رکھ لیا پھر اس کے بعد منڈے رکھ لیا پھر اس کے بعد تھرسڈے رکھ لیا الگ الگ، یہ نہیں، بلکہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہی ہے کہ 3 روزے رکھنا ہے اور پے در پہ 3 روزے رکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ انعام جو ہے بہت بڑی زبردست صورت ہے. حدیث شریف میں آتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آج ہمارے کوارٹر پر جو شروع ہوئی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری صورت سوائے چند آیتوں کے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس شان سے نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے اندر کہ جبریل امین علیہ السلام جب یہ صورت لے کر آئے ہیں تو 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے. اس شان سے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ و نوالہ کی توحید کا زبردست بیان ہے. توحید اور توحید کے تمام ارکان، توحید پورے کمال کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ و نوالہ کی ذات عالی اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے. پھر ان کے جو صفات کمال ہیں، حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، خلق ہے، رزاق ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست کمال صفات ہیں. اس صورت کے اندر ان تمام کمال صفات کا بہت کامل طریقے سے تذکرہ ہے. تو سورہ انعام کے اندر بہت کامل اور اکمل طریقے سے توحید کو بیان فرمایا گیا ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کے تسبیحوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توحید کامل عطا فرمائے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال قرآن سے تعلق تلاوت کے اعتبار سے بھی نصیب فرمائے، اس کے سمجھنے کے اعتبار سے بھی نصیب فرمائے، اور پھر قرآن کی برکت سے اللہ کی معرفت اور قرآن کے عمل ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.